بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ سورہ طور کی آیت 29 سے آج ہم نے آغاز کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، پس اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون۔ یہاں سے سورہ طور کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، جیسا کہ آغاز میں عرض کیا گیا تھا گزشتہ موقع پر کہ سورہ طور دو حصے ہیں، اس کے دو رکوع ہیں اور دونوں رکوع الگ الگ مضمون رکھتے ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کے حوالے سے، اللہ کی قدرت کے حوالے سے، اور پھر اللہ کے احکامات کو ماننے اور نہ ماننے والے یعنی جنتی اور دوزخی دونوں کے حوالے سے باتیں بتائی تھیں، اور ایک تفصیل تھی جو ہمارے سامنے آئی تھی۔ اب اس کے بعد انہی لوگوں سے جو کہ اس کا انکار کر رہے تھے، یعنی مشرکین مکہ، اب ان کی طرف متوجہ ہو کر اور انہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ واقعات تو یہی ہیں جو بیان ہوئے، اب جو تمہارا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ تم ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، ان کی دعوت قبول نہیں کر رہے، اور ان کی دعوت ہی کے نہیں بلکہ ان کی ذات کے پیچھے بھی لگ گئے ہو۔ یعنی تمہاری پوری کوشش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو لوگوں کے لیے مشتبہ بنا دیں، تاکہ لوگ جو ہے آپ کی بات نہ سنیں، آپ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ تو یہ باتیں ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہہ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اپنا کام جاری رکھیے، فذکر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سارے حالات کے اندر کہ حالات تو بڑے مشکل ہیں اور لوگوں نے آپ کے خلاف محاذ آرائی کر رکھی ہے اور آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا جاری ہے، لیکن آپ اپنا کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ فذکر، کہ آپ جو ہے اپنا کام کریں، اور پھر کہا کہ آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے تو اس کے لیے کہا فما انت بنعمت ربک، تمہارے رب کی نعمت سے، اس کے فضل سے تمہارا جو معاملہ ہے، اللہ نے تمہیں جو مقام دیا ہے، تو کہا کہ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کہ آپ نہیں ہیں اپنے رب کے فضل سے، نہ آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ تو یہ جو معاملہ تھا مشرکین مکہ کا، کہ اس اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ان باتوں سے ان طرح سے مقابلہ کر رہے تھے، تو یہاں خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، لیکن کہا انہیں جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کہتے رہے، جو تمہارے آپ پر کبھی فقرہ کستے کہ آپ کاہن ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے، اور پھر ایک اور شاعر کی بات اگلے آیت کے اندر آ رہی ہے، ہم یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے، اس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی تیسری بات بھی یہ، ایک تو یہی کاہن اور مجنون کی بات شاعر بھی کہتے تھے، تو کبھی آپ کو اس طرح سے کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی شاعر کہتے، اور کبھی یہ بھی کہتے کہ آپ خود سے اپنے دل سے یہ باتیں جو ہیں گھڑ کے بیان کر دیتے ہیں، اور پھر اپنا رنگ جمانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں یہ، یعنی اس میں اپنا یعنی زور پیدا کرنے میں بھائی اللہ کی طرف سے ہیں یہ۔ ان کا خیال یہ تھا، مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کہ اس طرح کے فقرے کس کر، ایسا پروپیگنڈا کر کے وہ لوگوں کو آپ سے بدگمان کر دیں گے اور آپ کی ساری باتیں ہوا میں اڑ جائیں گی، کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی واقعی حقیقت تو وہی کچھ ہے جو اس صورت کے آغاز میں بیان ہوئی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقائق بیان کیے گئے، بات تو وہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ بات نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، اور تمہیں کاہن و مجنون کہتے ہیں تو پرواہ نہ کرو، اور اللہ کے بندوں کو غفلت سے چونکانے، انہیں نکالنے کی کوشش جاری رکھو، اپنا کام کرتے چلے جاؤ، لہذا تمہارا کام اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، کام جو ہے نتیجہ خیز ہوگا۔ کاہن کا جو معاملہ ہے، یعنی کیوں کہتے تھے، کیا چیز اس سے نکالتے تھے، حالانکہ لوگ پہچانتے تھے آپ کو کہ آپ کس طرح کے فرد ہیں۔
کاہن وہاں اس زمانے میں کاہن عربی زبان میں جوتشی، غیب گو اور سیانے، یعنی کہتے ہیں نا کوئی سیانہ آدمی، سیانے کو کے معنی بولا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں یہ ایک مستقل پیشہ تھا، یعنی کچھ لوگ یہی کام کاہن کے طور پر پہچانے جاتے تھے کہ یہ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ضعیف الاعتقاد لوگ یہ سمجھتے بھی تھے کہ وہ ستارہ شناس ہیں یا ارواح اور شیاطین و جنوں سے ان کا رابطہ ہے، جس کی بدولت وہ غیب کی خبریں بتا سکتے ہیں۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں چوری ہو گئی ہے تو چور کون ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو کہاں ملے گی، یعنی ایسی باتیں وہ ان کے اب بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح یہ کام کرتے ہیں اور یہ بات کہ یہ پتہ بتا دیں گے، یہ اس طرح سے کریں گے، ان کے پاس یہ جو ہے کوئی ایسا ان کے پاس قوت ہے، کوئی ایسی چیز ہے۔ تو یہ بہرحال وہاں ایک مستقل پیشہ تھا کہانت کا، جیسے آدمی عاملوں کے پیشے ہوتے ہیں، عامل ہے اور ایک پیشہ پر عامل ہے کہ وہ اس طرح سے ان کے دعوے ہوتے ہیں، وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن انہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی جو کاہن جو تھے ان کا معاملہ بھی اسی طرح کا تھا کہ یہ الگ اسی طرح کے اپنا کاروبار کرنے والے لوگ تھے، اپنا کام کرنے والے، بعض اوقات تو آوازیں لگاتے ہوئے گزرتے، یعنی اس طرح سے جیسے کوئی بھی کام کرنے والا لوگوں کو مخاطب کرتا ہے۔ لوگ جانتے تھے کاہن کیسے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبریں دے رہے تھے جو لوگوں کے سامنے نہیں، یعنی غیب کی خبر آپ بھی بتا رہے ہیں، آپ بھی بتا رہے ہیں کہ یعنی بعد کی عالم آخرت کی خبر، یہ ساری باتیں بعد میں کیا ہوگا، زندہ کیے جاؤ گے، تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ بھی آگے کی خبریں بتا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میرے پاس یہ فرشتہ آ کے بتاتا ہے، تو گویا یہ کاہنوں والا معاملہ ہے۔ تو اس طرح آپ سے کہتے ہیں، لیکن لوگ یہ جانتے تھے کہ کاہن کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ تو دنیا چاہتے ہیں، وہ تو لوگوں کے ساتھ لوگوں کو راضی کر کے گویا کہیے کہ ان سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ تو اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو کاہنوں کا یہ کام نہیں ہے، یعنی کاہن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ قوم کے رائج الوقت عقائد کے خلاف ایک عقیدہ لے کر اٹھے اور شب و روز اس کی تبلیغ میں اپنی جان کھپائے اور ساری قوم کی دشمنی مول لے۔ یہ کاہنوں کا کام نہیں ہے، وہ تو اپنا کام چلاتے ہیں، وہ تو اس طریقے سے اپنا سکہ بناتے ہیں۔ اور اگر آپ کو مجنون کہتے تھے کہ جنون کا الزام، تو یہ بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ سارے کام کرتے۔ تو یہ سارے جو ان کی کیفیات تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ کیا یہ لوگ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں، نتربص به ریب المنون۔ تو جواب دیا قل، آپ ان سے کہیے تربصوا فانی معکم من المتربصین، ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی آئے کوئی مشکل، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو یہ کس بنیاد پر کہتے تھے؟ ایک تو یہ بات تھی کہ بہرحال ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہیں، ہمارے کسی معبود کی توہین پر ان پر اس کی مار پڑے گی، اور وہ جو ہے ایسے آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس اعتبار سے فلاں کام نہ کیا تو یہ نقصان ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، یہ ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں نا مختلف چیزوں کے بارے میں۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ یہ پرچے آ جاتے ہیں اور کہا اگر یہ پرچہ کسی نے جھوٹا سمجھ کے پھینک دیا اور اس کو اتنے پرچے نہیں چھاپے تو اس کو اتنا نقصان ہو جائے گا، اور چھاپے اتنا فائدہ ہو جائے گا۔ عقیدے کے طور پر کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ جو ہے لے کر یعنی شائع کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ تو وہ تو اس سے زیادہ کی بات تھی ان کے عقیدے کے اندر کہ تو ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں، یہ انہیں غلط کہتے ہیں، تو یہی انہیں کچھ ان کا کام یہی کر دیں گے۔ یا یہ بھی خیال تھا کہ کوئی ایسا ان کی عقیدت کے اندر ایسا اٹھے کہ جو ان سے ہمیں ہماری جان چھڑا دے۔ تو غرض یہ کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے قل، آپ ان سے کہہ دیجئے تربصوا، انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، یعنی کہ تمہاری یہ آرزو پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ میں بھی منتظر ہوں کہ شامت تمہاری آتی ہے یا میری آتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا، پتہ چلے گا آگے چل کے۔ تو یہ بات ہے۔ تو آگے فرمایا ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں؟ در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ جب کوئی بات ہوتی ہے، دیکھیں معاشرے میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ادھر کی بات بھی ادھر کی بات بھی، باتیں سامنے ہوتی ہیں، ان باتوں کا جائزہ لیتے، غور کرتے اور کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔
یعنی معاشرے کے اندر بہرحال یہ اپنی جگہ پر کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی دماغ اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتے، بس کسی پروپیگنڈے کے زیر اثر آ جاتے ہیں، بس اسی پر چلتے ہیں۔ لیکن جو بھی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی کہ یہ جو کچھ کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کی عقلیں انہیں ایسے ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں؟ یعنی یہ جو دو باتیں اس میں سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قریش کے سردار اور مشائخ بڑے عقل مند بنے پھرتے ہیں، کیا ان کی عقل یہی کہتی ہے کہ جو شخص شاعر ہے، یعنی جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا یہ ان کے بارے میں کہ یہ شاعر ہیں؟ یعنی شاعر کے بارے میں جو شعر ہوتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے اندر جو شاعر انہیں جانتے ہیں، بھائی یہ شاعر ہیں، شاعر جو شعر کہتا ہے، اچھا چلو شاعر کہہ دیا، شاعر کہنے کے بعد پھر کاہن بھی کہہ دیتے ہیں، پھر مجنون بھی کہہ دیتے ہیں۔ بھائی کوئی ایک بات کیا ہو، یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص بیک وقت شاعر بھی ہو اور مجنون بھی ہو، ایک شخص بیک وقت کاہن بھی ہو اور شاعر بھی ہو؟ یعنی یہ چیزیں تو ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، اور پھر دلائل نہیں ہے یعنی اس معاملے میں کہ شاعر کیسے ہوتے ہیں، کاہن کیسے ہوتے ہیں، مجنون کیسے ہوتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے سامنے تھی اور جو باتیں آپ بیان کر رہے تھے ان باتوں کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا، ایسی باتیں آپ کی تھیں۔ تو یہ کوئی بھی آدمی ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا تھا، کوئی ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، یہ سب کہہ رہے تھے۔ ایسے ایسے لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جنہیں خوب کہا گیا، لیکن جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو آپ کی بات سن کر متاثر ہو گئے، کہا یہ بات تو بالکل صحیح بات کہتے ہیں، یعنی آپ کی بات سننے کے بعد۔ تو یہ معاملہ اس اعتبار سے تھا کہ لوگ سننے کے لیے تیار نہ ہوں، سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ کام وہ کرتے تھے کہ لوگوں کو اس طرح سے آپ سے بیزار کر دیں اور آپ کی طرف آنے نہ دیں۔ لیکن جو لوگ بھی سمجھ رکھتے اور عقل رکھتے تو آپ کی طرف آتے، سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ بات یہ ہے جب آدمی کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ بہانے بازیاں کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا یہ کہ آپ کہتے ہیں اصل میں اسے کام نہیں کرنا ہے، یہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے بعد تیسرا، یعنی آدمی باتیں بنا رہا ہوتا۔ کوئی بھی کام کسی سے معاملات ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کو یہ کام کرنا نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر اتنی باتیں نکال رہا، ورنہ اس کے مطابق بات کرے، جو صحیح ہوتی ہے، طریقے کی بات ہوتی ہے اس طرح کرے گا۔ تو ان کا معاملہ بھی کہ یہ سمجھنا چاہیں، غور کریں، ان کے پاس کوئی دلیل ہو، ان کے پاس اپنے جو کچھ عقیدہ ہے اس کے لیے کوئی دلیل ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کر رکھا ہے کہ مانیں گے نہیں، اس لیے جب نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہو تو پھر چھوڑو ان کے حال پر۔ ان کا معاملہ یہ تو یہ کہتے ہیں ام یقولون تقولہ، کہ یہ قرآن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا اپنی طرف سے یہ بات آپ نے بنا لی ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، ورنہ اس کو دیکھ کے ہر آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام آپ پر نازل کیا اور آپ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، لوگ اسی کو سن کر جو ہے متاثر ہوتے اور ایمان لاتے۔ دسیوں آپ کے سامنے واقعات سیرت کے اندر ملیں گے کہ قرآن سن کر لوگوں کا کیا حال ہوا، کیا کیفیت ان کی ہوئی۔ نجاشی کے دربار میں جب قرآن پیش کیا گیا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے سنایا سورہ مریم، تو آنکھیں یعنی صرف نہ صرف یہ کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور اس نے پہلی مرتبہ کوئی دعوت ایسی نہیں، قرآن سن کے صرف سورہ مریم سن کے کہا اس نے ایک ہی شمع سے نکلے ہوئے دو نور ہیں، یعنی سورہ انجیل کو اور قرآن مجید کو، یعنی دونوں اللہ کی کتابیں، تسلیم کیا اس نے اسی وقت۔ اور پھر وہ جو آئے تھے عیسائی نبی صلی اللہ علیہ نصارہ آپ سے پاس مکے میں آپ سے سننے کے لیے کہ آپ سے بات سنیں، جب قرآن پڑھا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو کیفیت کیا ہوئی کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو یہ قرآن کی تو یہ اپنی جگہ یہ جس کی جو اس کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے یہ لوگوں کے سامنے آتی تھی، لیکن جو نہیں ماننا چاہے وہ محاورہ ایک کہتے ہیں کہ سوتے کو جگا سکتے ہیں، جاگتے ہوئے کوئی نہیں جگا سکتا ہے، یعنی سوتے ہوئے کو جگائیں گے تو آپ یعنی اٹھائیں گے تو اٹھے گا، لیکن جو جاگ رہا ہے اور سویا پڑا یعنی بنا ہوا ایسا ہے،
یعنی اٹھنا نہیں چاہتا، جاگ رہا ہے لیکن اٹھنا چاہتا نہیں ہے، تو اب ظاہر سی بات سو رہا ہو تو اٹھا لیں گے اسے آپ ہلا جلا کے آواز دے کے، لیکن وہ تو اٹھنا چاہتا ہی نہیں، جاگتے ہوئے کون اٹھائے گا؟ تو یہی بات ہے کہ جب انہوں نے طے کر لیا ہے، ماننا نہیں چاہتے، یہ مسئلہ ہے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر اپنے اس قول میں یہ سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں، یعنی اس قول میں کہ یہ آپ نے خود سے بنایا ہے قرآن، تو اسی شان کا ایک کلام یہ بھی بنا کے لے آئیں۔ جب ایک کام ایک فرد نے کیا تو دوسرا بھی کر سکتا ہے، چلو دو چار مل کے کر سکتے ہیں، سارے مل کے کر سکتے ہیں، یعنی سارے دانشور جمع کر لیے جائیں، تو یہ کام کر کے دکھائیں۔ قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے۔ یہ جو یہ بات ہے یہ پہلی مرتبہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے کہ یہ اگر اللہ کے رسول کا اپنا ذاتی کلام ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی یہ کام کر کے دکھائیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ یہ چیلنج لوگوں کو دیا گیا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پھر مکہ معظمہ میں اور آخری مرتبہ مدینے میں اس کو دہرایا گیا، یعنی 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ قرآن انسانی کلام ہے تو تم بھی کر کے دکھاؤ۔ یعنی اب کچھ عرصے کے بعد یعنی کچھ چند سالوں کے بعد پھر ہر موقع پر یہ بات سامنے آئی تو 5 مرتبہ اس کو دہرایا گیا۔ آخری مرتبہ پھر سورہ بقرہ مدینے کے اندر دہرا دیا گیا کہ اگر ایسا ہے تو کر کے دکھاؤ، اور ایک مرتبہ بھی یہ نہ ہوا کہ کوئی اس دعوے کو یعنی اس چیلنج کو قبول کرتا اور پھر جو ہے کوئی چیز لے کر اس کے مقابلے پر آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اگر اس پر غور کریں آپ، قرآن مجید کا یہ کون سا اعجاز ہے، کون سی بات ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی قرآن ہے، پڑھ رہے ہیں، یہ عربی میں ایک کلام ہے، اسے پڑھ رہے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ عربی میں جو کچھ بھی پڑھا جائے وہ اسے قرآن ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ عربی میں کچھ بھی پڑھا جائے تو وہ اسے قرآن ہی سمجھ، قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن ان کا خیال میں عربی میں قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ عام خیال ہوتا ہے۔ اب چونکہ چلیے یہ تو معاملہ ان کا ہے کہ جو عربی زبان سے ناواقف ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عربی ہے وہ ساری یہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ تو اہل عرب کو چیلنج کیا گیا تھا، یہ چیلنج تو اہل عرب کو کیا گیا تھا اور سارے زباندان لوگ تھے، ان کی زباندانی کا شعرا تھا، اس کے بعد بھی یہ معاملہ اپنی جگہ پر رہا، اس کے بعد بھی یہ معاملہ آج تک یہ چیلنج موجود ہے، یہ چیلنج ختم نہیں ہوا، آج بھی ہے کہ اس پائے اور اس شان اور اس مرتبے کی کتاب لے کر آؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس کے مطابق۔ تو اب بھی جو ہے کوئی شخص یہ کام کر سکتا ہے تو وہ لے کر آئے، یہ کتاب خود آج بھی ایک معجزہ ہے۔ تو اس کے ذرا سا اس کا جائزہ دیکھیے کہ عربی زبان کے اندر یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ تو اس میں جو عرب یعنی اس کے جو اس کے ادب کا معاملہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اردو ادب، عربی ادب، تو اس کا ایک لفظ اور ایک جملہ بھی معیار سے گھرا ہوا نہیں ہے۔ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کا کلام ہوتا ہے، کلام شاعروں کا کلام ہے، اس کے اندر ہر طرح کے اشعار ہوتے ہیں، اوپر نیچے کمی زیادہ، یعنی اس کے مطابق ہوتے ہیں، تو ایک پورے اگر اس کی ادب کے زبان میں بات کی جائے تو کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی معاملہ، ہر معنی مضامین بار بار دہرائے گئے لیکن ہر مرتبہ پیرایا بیان نیا ہے، یعنی یہ تو صرف اس کی کلام کی بات ہو رہی ہے، کلام کس طرح ہے، اپنی زبان کے ادب کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، یعنی کوئی اس کو اس طرح سے جیسے ادب کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ کہیں انگلی رکھیں اور کہیں کہ صاحب یہ بات ہے، اور پھر یہ کتاب عربی زبان کو اس طرح پکڑ کے بیٹھ گئی کہ 1400 سال کے اندر عربی زبان کے اوپر کوئی فرق واقع نہیں ہوا، آج بھی عربی مبین اسی کو کہا جائے گا جو قرآن کی زبان ہے، یعنی قرآن کی زبان جو ہے اسی کو عربی مبین کے طور پر لوگ آج بھی جانتے ہیں، اس کا جو چیزیں ہیں کوئی لفظ متروک نہیں ہوا، اس کا ہر محاورہ آج تک عربی زبان میں موجود، عربی ادب میں استعمال ہوتا ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، یعنی یہ ایک اس کا کمال ہے جو بہرحال ادب کے اعتبار سے یعنی اس کے کلام کے اعتبار سے۔ دوسری بات اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، کتابیں دنیا میں بہت ساری ہوتی ہیں، بڑی بڑی ایسی دانشوروں کی لکھی ہوئی کتابیں اور اصولوں اور فلاں اور یہ ساری چیزوں پر، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، کامیاب زندگی، کامیابی کے اصول، یعنی آپ کو بہت ساری کتابیں ایسی ملیں گی، لیکن یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے دنیا میں
انسانوں یعنی نو انسانی کے افکار، اخلاق، تہذیب اور طرز زندگی پر اتنی وسعت، اتنی گہرائی اور اتنی ہماگیری کے ساتھ اثر ڈالا ہے کہ دنیا میں سے کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے کہ کوئی کتاب ایسی ہو جس نے اتنے جو ہے انسانوں کو بدل دیا ہو، اور ایسا بدلا ہو کہ ہر چیز بدل گئی ہو۔ یعنی مکے میں جو مسلمان ہونے سے پہلے جو لوگ موجود تھے، گویا کہیے ان کی کایا پلٹ گئی، انقلاب ان کی پوری زندگی میں آ گیا۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی، پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ آج تو 1400 سال گزر گئے اور پہلے کی تاریخ بھی سامنے ہے، یعنی اس کے اندر دیکھا جائے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ملے۔ یہ یعنی صرف ایسا نہیں، بعض کتابیں ہوتی ہیں، بعض بڑے بڑے باتیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے کہتے ہیں نا کاغذی باتیں ہیں، جیسے کہتے ہیں صاحب یہ تو سب صرف پڑھنے لکھنے کے اس حد تک جو ہے یہ کلامی باتیں جو انسانی زندگی کے اندر اتر جائیں، یعنی اس کا عمل کی دنیا میں ایک ایک لفظ نے خیالات کی تشکیل، ایک مستقل تہذیب کی تعمیر کی ہے۔ اس قرآن کا یہ کرشمہ ہے، اور 1400 برس سے مسرات قائم ہیں۔ 1400 برس وہ جو مسلمان اس وقت تھا وہی مسلمان آج بھی ہے، اسی طرح سے ان تمام چیزوں پر ہے۔ پھر یہ بھی اپنی جگہ پر بات ہے کہ اس کے موضوعات کو اگر آپ دیکھیں، ویسے اس کا موضوع کیا انسان ہے، انسان کے حوالے سے بات کرتی ہے، مگر اس اعتبار سے کہ اس کے موضوعات میں یہ کس کس حوالے سے بات کرتی ہے، یعنی دنیا کے لیے بات کرتی ہے، آخرت کی بات بھی کرتی ہے، طبیعیات کے مابعد و طبیعیات ان کی بات بھی کرتی ہے، یعنی اخلاقیات کے حوالے سے لے کر قوانین کے اعتبار سے، معاشرت کے ہر پہلو سے، ہر حوالے سے جو ہے یعنی ایک ایسا مکمل نظام جو ہے پیش کرتی ہے کہ اس کا تصور جو ہے انسان نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی کتاب جس میں آپ جو چیز بھی چاہیں، جس حوالے سے، یعنی کوئی بھی مسئلہ جو آج پیدا ہو رہا ہے، مثلا آپ دیکھیے جمہوریت آج پیدا ہوئی ہے، یعنی ڈیموکریسی کا معاملہ آج آیا ہے، تو کیا ڈیموکریسی کے حوالے سے کوئی قرآن کوئی پیغام دیتا ہے، کوئی بات کہتا ہے اس معاملے میں؟ کوئی اس کے رد میں، اس کا حق میں کوئی معاملہ اس کے اعتبار سے اگر کوئی ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ہمیں رہنمائی ملتی ہے، مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ یعنی کوئی ایک بات، کوئی کسی بھی زمانے کے اندر اگر آپ صرف معاشیات پڑھنا چاہیں تو معاشیات کے لیے آپ کو کتنا پڑھنا پڑتا ہے؟ یعنی آج جو یہ معاشیات کے ماہرین ہوتے ہیں، یہ قرآن مجید معاشیات کے بڑے بڑے ماہرین کے حوالے سے جو چیزیں وہ لے کر آتے ہیں، یہ ان کا جواب پیش کرتی ہے۔ اتنی بڑی کتاب تو نہیں ہے نا یہ، یعنی سینکڑوں کتابیں پڑھیں پھر آپ وہ اصول بیان کریں، ان پر اتنی بحث کریں، یہ اپنا ایک پورا معاشی سسٹم دیتی ہے، ان سارے معاشی جو افکار ہیں ان کو چیلنج کرتی ہے، یعنی 2 جملوں کے اندر سود کی بات ختم کر دیتی ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری بات ویسی رہتی ہے جیسی ہے، تمام سیاسیات کا معاملات، یعنی جو چیز اٹھائیں آپ تو ایسا نہیں ہے خالی بس کہہ دیا کہ اس جیسا کلام ہے تو لے آؤ، عربی زبان میں کچھ جملے جوڑے اور لے کر آ گئے، کر نہیں سکتے ایسی کوئی چیز جو اس حوالے سے۔ تو یہ جو معاملات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اور پھر یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے بات ہوتی ہے تو قیاس و گمان پر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، علم کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم کی بنیاد پر، تو یہ سارے معاملات اس اعتبار سے ہیں۔ پھر یہ بات بھی اپنی جگہ ہے، یہ کتاب ایسا نہیں ہو پوری کی پوری لکھ کر دے دی گئی، آ گئی سامنے، پھر کتاب آ گئی۔ یہ کتاب 23 سال کی مدت میں مکمل ہوئی ہے، اور 23 سال میں نبی اکرم یعنی جیسی کتاب نازل ہونی شروع ہوئی ایسی ایک تحریک شروع کر دی گئی اس کے ساتھ۔ اب یہ تحریک مختلف مراحل سے گزر رہی ہے، مختلف حالات ہیں، یعنی مختلف مکے کے اندر جو صورتحال ہے، مکے کے اندر بھی مختلف یعنی دور گزر رہے ہیں، ایک دور میں سے مخالفت ہو رہی ہے، ایک دور کے اندر تنگ کیا جا رہا ہے، ایک دور میں ظلم و ستم آ گیا ہے، ہر طرح کے دور ہے، مدینے میں آ گئے ہیں، مدینے میں کچھ اور کیفیات ہیں۔ تو یہ جو تحریک مختلف مراحل سے گزری ہے، تو ان مراحل کے درمیان قرآن نازل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے، انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے، انسان، اور اس کے اندر اس کے حوالے سے اس کے یعنی خیالات پر، اس کے اپنے باتوں پر اس کا اثر نظر آتا ہے۔ یعنی جو چیز ہے جن حالات میں ہے، مشکل حالات کے اندر ہے، اچھے حالات کے اندر ہے، ظلم و ستم کا دور ہے یا آسانیوں کا ہے یا فتح یابی کا ہے، قرآن کا معاملہ یہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے مشکل سے مشکل حالات ہیں، تب بھی جذبات نظر نہیں آئیں گے اس کے اندر آپ کو، یعنی انسانی جیسے انسان جذبات کے ساتھ جو ہے ابھی اس وقت انسانی جذبات آتے ہیں، تو یہ کیفیت جو ہے، تو اس میں
کبھی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وائز ہیں، کبھی معلم ہیں، کبھی مظلوم جماعت کے سربراہ ہیں، کبھی بالادست جماعت کی بات ہو رہی ہے، کبھی فتح یاب ہو کے آ رہے ہیں، لیکن قرآن کے اندر جو اس کا اسلوب ہے، جو انداز ہے، وہ بالکل یکسانیت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ 23 سال تک ایک یعنی مختلف اوقات میں ایک باتیں کرے اور اس کی تمام باتیں بالکل ایک ہی رنگ میں رنگی ہوئی نظر آئیں اور ذرہ برابر بھی فرق جو ہے وہ نظر نہ آئے، ایک ہی اسلوب۔ یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اسلوب کو جانتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے جب کتابیں بات کرنے آئیں گے تو وہی لوگ آئیں گے جو اس فن کو جانتے ہیں، اس بارے میں واقف ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، خود آپ جو ہیں آپ اسی معاشرے میں رہتے تھے، پلے بڑے، سب کچھ ہوا، لوگ آپ کو جانتے تھے، لوگ آپ کی گفتگو کو جانتے تھے، لوگ آپ کو برت رہے تھے، تو لوگوں کو جب آپ اپنی بات کرتے لوگوں کو اندازہ تھا یہ آپ کی بات ہے۔ یعنی حدیث اور قرآن ان کے جو الفاظ، ان کے جو یعنی اسلوب ہیں، اس میں نمایاں فرق نظر آتا ہے، اس میں نمایاں فرق نظر آتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ سارے حالات کے تحت آپ کی گفتگو ہے، ہر حالات جیسے حالات ہیں ویسے ہی انداز جو ہے اس وقت سامنے آ رہا ہے، چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ جو کیفیت ہے یہ اس قرآن کے بے نظیر ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس طرح سے اس کتاب کو اس اعتبار سے پیش کیا گیا اور جتنی چیزیں اس کے اندر ہیں کہ ساری دنیا کے معاملات جو ہیں اس پر رکھ کے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر اونٹ کا ایک بندن بھی مجھ سے گم ہو جائے تو میں اس کتاب کے ذریعے سے اسے حاصل کر لوں گا، یعنی زندگی کے معاملات میں معمولی سے معمولی مسئلہ بھی میں اس کو ادھر سے نکال کے لے آؤں گا۔ یعنی قرآن کی رہنمائی کے بعد انسان کو کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کہ اگر تم کہتے ہو سچے ہو اپنی بات میں کہ ہاں یہ جو ہے اللہ کا کلام نہیں انسانوں کا ہے، تو تم بھی ایسا ہی ایک کلام بنا کر لے آؤ۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ سوال ہو رہا ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے، یہ یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ جو بات ہے جس کے اندر بیان ہو رہی ہے، یعنی یہ بھی استدلال ہے، سوال ہے۔ اگر سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوں تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہرحال وہ غور کرتے ہیں اس بارے میں، یعنی جب یہ سوالات ہوتے ہیں یعنی مشرکین کے جو عقیدے ہیں اس کی چولیں ہل جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان اللہ نے بنائے، جب اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر، مسلم میں بھی موجود ہے، اس میں آتا ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے بعد قریش کے قیدیوں کی رہائی کے لیے بات چیت کرنے مدینے آئے کفار مکہ کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے جب یہ پہنچے وہاں، اور اس میں سورہ طور آپ تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے کہ تم خود اپنے خالق ہو یا یہ زمین و آسمان کس نے تخلیق کیا بتاؤ، تو کہتے ہیں جب اس مقام پر پہنچے تو میرا دل میرے سینے سے اڑا جاتا تھا۔ اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بعد میں ان کے مسلمان ہونے کی وجہ یہی تھی، ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس قرآن کو سن کر اسلام ان کے دل میں جڑ پکڑ گیا تھا۔ بات سمجھ میں آتی ہے، آدمی جب جس مقام پر ہوتا ہے سوچتا ہے، غور کرتا ہے کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں، بات تو صحیح کہتے ہیں، یہ بات غلط نہیں کہتے ہیں۔ یہ تو لوگوں کے دل جو ہے گواہی دیتے تھے۔ فرمایا ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ یہ اس بات کا جواب ہے، یہ جو کہتے تھے انہیں کیوں رسول بنا دیا بھائی، اور سب لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے سردار یہ طائف کے اور مکے کے سب ختم ہو گئے تھے کہ انہیں بنایا؟ تو کہا کہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی اپنی اس کے خزانے جس پر وہ نازل کر دے، جس کو وہ عطا فرمائے، وہ سمجھتا ہے کون اس کے لیے یعنی اس کا مستحق ہے، کون اس مقام کا جسٹیفائی کرتا ہے، کس کا یہ ہونا چاہیے، کسے ملنا چاہیے۔ تو کیا یہ ان سے پوچھ کے فیصلے ہوں گے، کیا ان کے قبضے میں؟ تو یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے۔ فرمایا ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں، یا ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل؟
آخرت کی بات کرتے، یعنی یہ جو باتیں کرتے ہیں دین کے والے سے، اور یہ سب باتیں ایسا ہے ایسا نہیں ہے یوں نہیں ہے، تو یہ پتہ چلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میرے پاس تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، کہہ رہے ہیں بھائی تم بھی کہو کہ میرے پاس اپنی باتوں کے لیے یہ بات ہے میرے پاس، اس اعتبار سے بتا رہا ہوں، جیسے کہا ام لہ البنات ولکم البنون، کہ اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے، تو یہ جو تم کہہ رہے ہو تو کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں؟ کیسے تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیا تم اعلیٰ بالا تک گئے تھے؟ کسی نے آ کے تمہیں بتایا ہے؟ یعنی یہ ایسے سوالات تھے کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ جب سمجھدار لوگ کے درمیان بات آ جائے وہ پوچھیں گے صحیح بھائی آپ، یعنی جس کے جو بھی بڑا ہے جو بھی سردار ہے باپ ہے، بھائی ابا بتاؤ تو صحیح یہ بات کہہ کدھر سے رہے ہو، یہ کہاں سے آ گئی یہ بات؟ یہ ظاہر سی بات جواب تو کوئی نہیں ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ یعنی کسی نے دیکھا ہے فرشتوں کو کہ ہاں وہ جو ہے صنف اناث سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی خواتین کیا معاملہ، بیٹیاں جسے کہہ رہے ہیں، انہیں کیا پتا؟ انہوں نے دیکھا ہے کیا کسی کو؟ اور کیسے انہیں پتا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ؟ یعنی یہ سارے معاملات جو ہیں تو یہ ان کا بودا پن موجود، آج بھی شرک کا سارا بودا پن موجود ہوتا ہے اگر اس پر غور کر کے بات کی جائے تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کوئی مفاد ہے، کچھ چاہتے ہیں بھائی یہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ان کو پورا کرنا پڑے گا، یہ تو بات یہ کہ اللہ کی بات ہے، یہ بات تو اپنی جگہ پر تھی، وہ سمجھتے یہ تھے ان کی بات مان لی تو یہ جو کچھ ہے ہمارا جو غلط سارا نظام ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، جس پر ہم زبردستی جو ہے بڑے بنے بیٹھے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ جو باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ یعنی یہ جو بات ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ ویسے کچھ نہیں کر پا رہے تو اب سازشیں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سازشیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے آپ کے بارے میں کبھی یعنی آپ کو نکال دیا جائے، آپ کے قتل کرنے کے منصوبے فلاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین کفروا هم المکیدون، ان کی چال کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ گویا پیشن گوئی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، ان کے حق کس کے حق میں یہ اچھا ہوا، کس کے خلاف ہوا؟ آپ چلے گئے اور اس کے بعد جو پھر کیا ہوا، 8 سال کے اندر مکہ فتح ہو گیا، 8 سال کے اندر مکہ فتح ہو گیا، یعنی کفر کی بساط بالکل الٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے زور سے یعنی پورے ساتھ کہتے ہیں، جو جانتا ہے وہی کہہ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ سب انہی کے خلاف ہوگا، یہ سارا کا سارا جو ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں ہمارے سامنے بات ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ڈال رہے تھے انہیں کنویں میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا وحی کی تھی یوسف علیہ السلام پر؟ کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب تو انہیں جتائے گا اور یہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے، انہیں کیا پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو بظاہر انہیں ضائع کر رہے ہیں اپنی دانش میں، مگر اللہ انہیں مصر پہنچانے کا اور مصر کے اندر انہیں اس مقام تک پہنچانے کا کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے منصوبے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ جانتا ہے کیا، لیکن لوگ اپنی دانش میں برا کر رہے ہیں، وہ فی الحقیقت وہ جو ہے اس کے حق میں درست ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چال ان کے خلاف الٹی پڑے گی۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ اما یشرکون، کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی الہ نہیں ہے، یہ خیالات ہیں، یہ سب جو کسی کو بنا لیتا ہے یہ ایسے اور یہ ہمارے لیے یوں، یہ خیالات ہیں، اپنے طور پر ان کے اندازیں کرتے رہے، ٹھیک ہے، بے بنیاد۔ اللہ ہی ہے جو اصل جو حقیقت ہے اور جو الہ واحد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ اس بات کا جواب ہے کہ بعض اوقات سوچتے تھے کوئی ایسا معجزہ واقعی آ جائے کہ یہ لوگ مان جائیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ ان پر آسمان کے ٹکڑے بھی گرا دیں تب بھی اس کی کوئی تعویل کر لیں گے، تب بھی تعویل نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اے نبی نے ان کے حال پر چھوڑ دو، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن جس کا ذکر پچھلے اس میں رکوع میں گزر گیا، یعنی قیامت کا دن، عذاب کا دن، حشر کا دن، ان کے لیے عذاب کا دن، تو اس دن کو پہنچ جائیں گے، پہنچ جائے سے مار گرائے جائیں گے جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ عذاب کون سا ہے؟ یہ وہی بات ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے رہیں گے، دنیا میں وقتاً فوقتاً شخصی اور قومی مصیبتیں نازل کر کے ہم انہیں یاد دلاتے رہیں گے کہ اوپر کوئی بالاتر طاقت موجود ہے جو ان کی قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے، یعنی انہیں احساس دلانے کی بات ہے یہ۔ تو یہ سارا کام ہوگا اپنی جگہ پر، یہ کام جاری رہیں گے، لیکن سوچنے سمجھنے والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے تو یہ بھی اسی لیے ہے کہ یہ پلٹیں، اور آگے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں یہ آخری دو آیات ہیں، اے نبی فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، یعنی اپنا کام جاری رکھو، ان باتوں سے بددل نہ ہو، یہ حوصلہ نہ ہارو، ان سے یہ بھی کہ مایوس ہو جانا یہ بھی نہیں، اپنا کام کرتے رہیے اس وقت تک جب تک کہ آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے، یا تو نتیجہ سامنے آ جائے گا یعنی یہ سب اللہ ان کے دل بدل دے گا، یا اللہ کا عذاب آئے گا ان کے خلاف، یعنی جو کچھ بھی ہوگا آپ اپنا کام جاری رکھیے جب تک کہ کام یا تو بالادست ہو گیا ہے، یعنی اختتام کیا ہے وہی جب سورہ نصر کے اندر سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالادست کر دیا، یا یہ کہ ان پر عذاب آئے، ختم ہو جائے معاملہ ان کا۔ تو بہرحال آپ اپنا کام اپنے رب کے فیصلہ آنے تک صبر کیجئے، اپنا کام جاری رکھیے استقامت کے ساتھ، اپنے رب کے حکم کی تعمیل پر ڈٹے رہیے۔ اور پھر کیا کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ جو ہیں ہماری نگاہ میں ہیں، یعنی ہم آپ کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ سب تو اپنی جگہ پر جو چل رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں آپ ہماری نگہبانی میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا آپ کے حال پر کہ اب جو جس کا اس کا چوچائے کرے، ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے اگر ہم ہونے دے رہے ہیں تو ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمارے منصوبے کے مطابق، ایسا نہیں کہ ہم غافل ہو گئے اور اس لیے لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر گئے، ایسا ہونے دے رہے ہیں یا آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اس کے مطابق آدمی کا ٹھیک ہے صحیح ہے، یعنی معاملات جو اسی اعتبار چلنے دیجئے اپنا کام، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اور پھر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، تم جب اٹھو تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اور یہ جو بات اس کے اندر آئی ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ تو اس کے معنی میں کئی معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ یعنی جب اٹھو، یہ بات ہے ہی نہ تقوم، تو اس کے ایک بات تو یہی ہے جب کسی مجلس سے اٹھو، یعنی اس کے کئی مفہوم ہیں اور سبھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی کیا سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا سکھایا سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اور جمع ہو تو جمع کے صیغے میں بات کریں گے اس اعتبار سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں خوب قیل و قال بات چیت ہوئی ہو لمبی چوڑی، اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ ادا کرے تو اللہ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو وہاں ہوئی، یعنی جو ایسی جن پر گرفت ہو۔ تو اس اعتبار سے تو یہ دعا سکھائی ہے، تو اٹھو تو یاد کرو۔ دوسرا مفہوم یہ کہ جب تم نیند سے بیدار ہو، یعنی اٹھو، اٹھنے کا ایک موقع کب ہوتا ہے کہ جب آدمی بیدار ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کے لیے بھی ہمیں
دعا سکھائیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ارشاد ہے، فرمایا کہ یہ جب بیدار ہوں تو یہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ بھی کہا. اب بعض نے اس سے آگے کہا کہ اس کے بعد جب دعا کریں گے تو قبول ہوگی، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے دعا کریں گے اس کے ساتھ. تو یہ اٹھنے وقت یہ تعلیم دی، اور جو دعا ہے ویسے وہ سکھائی. اور بھی چیزیں آتی ہیں کہ آپ اٹھتے تو کیا کیا پڑھتے تھے. تیسرا مفہوم اس کا یہ کہ جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تب بھی کیا سبحانک اللہم و بحمدک، اس میں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس میں ثنا سے آغازی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. جب آپ اٹھیں تو یہ کام کریں. چوتھا بھی مفہوم ہے، وہ کیا ہے کہ جب دعوت کے کام کے لیے اٹھیں تب بھی اللہ کو یاد کریں، تب بھی اسی کی تسبیح بیان کریں. تو اس طرح ہے. اور پھر فرمایا ومن اللیل، تو لیل سے کیا ہے رات کو بھی، ومن اللیل فسبحوا، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو. تو یہ عشاء بھی ہے، تہجد بھی ہے. وہ ادبار النجوم، اور جب ستارے پلٹتے ہیں، جب ستارے پلٹتے ہیں اس وقت بھی. تو یہ کون سا وقت ہے؟ یہ فجر کا وقت ہے. تو گویا یہ تسبیح اللہ کے ساتھ تحلیل، یہ جو اس کے آگے کھڑے ہونا، اس سے اپنا تعلق قائم رکھنا، یہ وہ حوصلہ پیدا کرے گا، وہ قوت عطا کرے گا جس کے ذریعے سے آپ اس ساری مشکلات کا مقابلہ کر سکیں گے. کل بھی یہی اصول تھا، آج بھی یہی اصول ہے. دعوت کا کام کرنے والے، اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں کو اس طرح اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرنا ہوگا اور وابستہ رکھنا ہوگا. تو یقیناً یہ سارے مرحلے طے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.